خواتین و حضرات، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں اور ہماری ماں ہیں۔ خوشی و غمی ہو یا رنج و راحت کا موقع، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں اور جو اذکار ہمیں بتائے ہیں، اگر ہم انہیں یاد رکھیں اور موقع کی مناسبت سے انہیں پڑھ لیا کریں تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایسے بندے اور بندی پر رحمتوں اور برکتوں کا خاص نزول شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، پھر اللہ نے جو اس کے لیے فیصلہ کیا اس پر وہ یہ الفاظ کہہ دے: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا۔ بلا شبہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور جو مجھ سے چھن گیا اس سے بہتر عطا فرما۔ اچھا جی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دعا کے پڑھنے پر جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اس چھینی ہوئی چیز کے بدلے میں اسے بہتر عطا فرمائے گا، الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا۔ چنانچہ جب میرا خاوند یعنی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوا تو میں نے کہا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سا مسلمان بہتر ہوگا، کیونکہ یہی تو وہ پہلا گھر تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کی راہ اختیار کی۔ تو میں نے یہ سوچنے کے باوجود مذکورہ دعا پڑھ لی، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں مجھے اپنا رسول بطور شوہر عطا فرما دیا۔ چنانچہ اس طرح ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری جانب بھیجا کہ وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام نکاح دے۔ میں نے جواب بھیجا کہ میری ایک بیٹی ہے اور میں بڑی غیرت والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ جہاں تک سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا تعلق ہے، ہم اس کے لیے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بوجھ اتار دے، اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غیرت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ خواتین و حضرات، صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کی وفات پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہو: اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبا حسنا۔ اے اللہ، مجھے اور اسے بخش دے اور اس کے بعد میرا انجام خوبصورت کر دے۔ چنانچہ اللہ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میرا انجام ایسا کیا کہ مجھے وہ شخص بطور شوہر کے عطا فرمایا جو ابو سلمہ سے بہت بہتر بلکہ بہترین تھے۔ میری بہنوں، یہ تھا مہاجر گھرانہ جس کا ایک فرد فوت ہوا تو خاتون نے اللہ کے حضور دعا کی۔ دعا میں دو چیزیں شامل ہیں، پہلی یہ کہ بس جدائی کی مصیبت پر اللہ کے ہاں اجر مل جائے، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی محروم نہ رکھے۔ چنانچہ اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرما دیں۔ کس قدر جامعہ دعا ہے، اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کرامت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھی تو اللہ نے قبول فرما لی۔ صحیح مسلم ہی کی مذکورہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جب تم کسی بیمار کی عیادت کو جاؤ یا کسی فوت ہونے والے کے پاس جاؤ تو جو جملہ زبان سے نکالو تو بہتر نکالو، کیونکہ جو تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جی تو خواتین و حضرات، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو ہمیں مذکورہ دعائیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے، مال کا نقصان ہو، مکان کا، دکان کا خسارہ ہو،
یا کوئی بھی پریشانی آ جائے تو ہر طرح کی پریشانی میں ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں اپنے منہ سے اس طرح کے اچھے کلمات ادا کرنے چاہیے، اور ہر طرح کے نقصان، پریشانی اور خسارے پر ہمیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مانگی ہوئی یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بیمار اور میت پر بطور خاص احتیاط کے ساتھ منہ سے کوئی جملہ بولنا چاہیے، اس لیے کہ ان دونوں مواقع پر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ آمین کہتے ہیں، یعنی منہ سے نکلا ہوا جملہ اللہ کے ہاں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے غور کرنا چاہیے ہمیں ان باتوں پر۔ اور اکثر خواتین ایسا کرتی ہیں کہ مصیبت جب آتی ہے تو اس وقت وہ دہائیاں ڈالتی ہیں کہ میں لٹی پٹی گئی اور میں ماری گئی تو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، ہائے میرا کی بنے گا ٹائپ باتیں جو ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہم اس طرح کی باتیں سنتی ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ آہوازاری کرتی ہیں، واویلا کرتی ہیں، اور تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصیبت آنے پر ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ پریشانی کے عالم میں ہم بالکل ایک دم سے جیسے نا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ بالکل بلینک ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو ہر موقع پر، ہر وقت، ہر لمحے ہمیں اپنے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ کوشش کریں جب چھوٹے چھوٹے موقعوں پر ہم اس طرح کی دعائیں پڑھیں گے، عادت بنا لیں گے، تو پھر جب اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ آتا ہے لائف میں درپیش ہوتا ہے، ہم سب اس کا مال ہے اور ہم نے اس کے پاس جانا ہے، تو پھر ہم اس موقع پہ بھی یہی الفاظ ادا کرتے ہیں جو ہمیں عام پریشانی میں بولنے کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے نا، پھر وہ الفاظ خود بخود منہ سے نکل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بہت غیرت والی اور حیا والی خاتون تھی، ان کے ذرا اس جملے پہ غور فرمائیں، انہیں کس قدر غیرت اور حیا آ رہی تھی اس وجہ سے کہ میری بیٹی جوان ہے تو وہ کیا محسوس کرے گی۔ یقیناً جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں اگر خامند کی وفات ہو جائے تو ایسی غیرت کا آنا فطری عمل ہے۔ بھئی میری بیٹی نکاح کے لائق ہے تو میں کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہی غیرت، یہی شرم و حیا، یہی تو عورت کا زیور اور اس کا حسن ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہماری طرح کا کہنا نہیں تھا کہ دعا دے کے اگلے کو ٹرخا دیا اور اپنی ذمہ داری سے اپنا پہلو بھی، اپنا دامن بچا لیا۔ نہیں جی نہیں، آپ نے دعا دی تو آپ نے ان کی بیٹی کے لیے بندوبست بھی فرمایا، ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا۔ آپ ایک خاتون سے نکاح کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داریاں آپ کی ذمہ داریاں بن جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہربان ہستی تھے جو مصیبت میں غیروں یعنی غیر مسلموں کے بھی کام آنے والے تھے۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول کا مقصد یہی ہے کہ دعا بھی کرتے ہیں، اور اگر بچی جوان ہے تو اس کا بندوبست بھی فرماتے ہیں، اور دعا کے ساتھ بچی کا بندوبست بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے جملے میں موجود ہے، اور یوں اس حوالے سے ایک عورت کی جو غیرت ہے اس کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ جی تو خواتین و حضرات، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس خوبصورت سے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خواتین بھی عقد ثانی کر سکتی ہیں اور اسی طرح سے حق رکھتی ہیں جیسے کہ مردوں کو حاصل ہے، اور کوئی بھی مصیبت آنے پر ہمیں صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔